ناظرین گرامی، بحیثیت مسلمان ایک سوال جو سب کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں بہت سی نشاندہیاں موجود ہیں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک قیامت کی نشانیاں پہنچائی ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ان نشانیوں کا ظہور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائیں، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے قبل دجال کا ظہور ضرور ہوگا، اور دجال کے فتنے کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ تو کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا، جو اس زمین پر رہنے والے اہل ایمان کے لیے بڑے امتحان سے کم نہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسا بتانے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا بڑا نشانہ بنیں گی۔ دجال سے ہم بستری کرنے والی عورتیں کون ہوں گی اور ان کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ویڈیو کی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ معزز دوستو، سب سے پہلے حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو دجال کے بارے میں بتاتے چلے۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک لمبا خطبہ دیا اور ایک تقریر فرمائی، اور اس میں دجال کا حال بھی بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجا ہے، اس دن سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے زمین پر دجال سے بڑا فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امت کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں اور تم ہی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں سے نکلے گا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن کیونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا۔ اللہ پاک میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال عراق اور شام کے مابین مقام حلہ سے ظاہر ہوگا۔ وہ اپنے دائیں بائیں پائے جانے ملکوں میں فساد پیدا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، ایمان پر قائم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت بیان کرتا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا میں خدا ہوں۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا خدا کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس جب دجال ویرانے سے گزرے گا، اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو خزانے اس کی ایسے اتباع کریں گے کہ جیسے شہد کی مکھیاں اپنے مالک کی اتباع کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ کاف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی ایک باغ بن جائے گی جیسے کہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہوئی تھی۔ روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص کو مار کر چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا، پھر وہ کہے گا کہ دیکھو میں اس بندے کو ملاتا ہوں، یعنی زندہ کرتا ہوں، تو اس کے بعد تم لوگ کسی اور خدا کو مانو گے۔ اللہ تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے گا، تو پھر دجال اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے، اور وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم کہ اب مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال جب زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکے بری ہوئی تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں وہ نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن فرشتے اسے ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ ناظرین گرامی، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عورتیں سب سے زیادہ دجال کے فتنے کا شکار ہوں گی،
تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، جس کی پیروکار زیادہ تر عورتیں یہودی ہی ہوں گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے فتنے کا شکار عورتیں ہی ہوں گی۔ کئی روایات میں آتا ہے کٹر یہودی عورتیں دجال سے ناجائز تعلقات بنانے کی کوشش کریں گی۔ اس کے کڑیل جسم کو اپنانے کے لیے ان یہودی عورتوں میں جنگ چھڑ جائے گی، اور یہ عورتیں دجال کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ گنڈے آزمائیں گی۔ دجال کے حوالے کے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، وہ ایک نوجوان مرد ہوگا جو باری برکم جسم اور سرخ رنگ کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کے بال چھوٹے اور گنگرالے ہوں گے۔ اس کی سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا، اور اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان میں ہوگا، جہاں وہ رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد وہ اصفہان چلا جائے گا، جہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کر دے گا، اور زمین کے مختلف مقامات کا گشت کر کے لوگوں سے خود کو خدا کہلوائے گا۔ خدا بندوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے اور عجیب کام ظاہر کروائے گا، جس کی پیشانی پر کاف ر لکھا ہوگا، جس کی پہچان صرف اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جو کہ وہ دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کا نام دے گا، جو کہ مخالفین کو آگ میں اور جبکہ مخافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا، اور جو اس کے مخالف ہوگا وہ اس کو مخورہ چیزیں نہیں دے گا۔ وہ اس قسم کی بہت سی سزائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، لیکن اللہ کے حکم سے اللہ کی تسبیح اور تسبیح مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ ناظرین گرامی، روایت میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 2 سال قبل قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین میں دفن خزانے اس کے حکم سے اس کے ہو جائیں گے۔ وہ بعض آدمیوں کو کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری یہ قدرت دیکھ کر میری خدائی کو تسلیم کر لو۔ اور اسی حالت میں وہ بہت سے ممالک سے گزرے گا، یہاں تک کہ وہ یمن پہنچے گا، جہاں پر بہت سے بد دین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں سے وہ واپس ہو کر مکہ مکرمہ کے پاس مقیم ہو جائے گا۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد وہاں رہنے والے بد عقیدہ لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں جا پھنسیں گے۔ مدینہ منورہ سے دجال ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اس کے پہنچنے سے قبل امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے، اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کے لیے فوج کو ترتیب دے رہے ہوں گے۔ ایک دن لوگ صبح فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی مینار سے اتریں گے اور امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ یوں حق اور باطل کی خون ریزی جنگ شروع ہوگی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اسی جنگ کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب باب لد کے مقام پر قتل کریں گے، اور اس کی لاش کو وہاں موجود ایک کنویں میں لٹکا دیا جائے گا۔ جی پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔